کسی کے پاس مال و اسباب دنیا کا ہونا برا نہیں ہے. برا کیا ہے؟ نمبر 1، دل میں دنیا کی ہرس کا پالنا برا ہے. مال و اسباب کی ہرس و ہوس کا پالنا برا ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، وہ اس مال میں سے دل کھول کر اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مال میں سے اس کا حق اور حصہ نکالتا ہے، تو وہ مال اس کے لیے برا نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے. اس طرح مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ 2 آدمیوں کے سوا کسی پر بھی رشک کرنا جائز نہیں ہے. ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے ساتھ دن رات لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے رستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے. ان 2 کے علاوہ کسی پہ بھی رشک کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 بھوکے بھیڑیے ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس قدر نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور مرتبہ کی ہرس و ہوس انسان کے دین کا نقصان کرتی ہے. مال اور مرتبہ کی ہرس و ہوس جتنا یہ انسان کے دین کا نقصان کرتی ہے، اتنا 2 بھوکے بھیڑیے بھی نقصان نہیں کرتے. مال کی ہرس یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتا جائے، اور جب اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اسے تھوڑا سا مال خرچ کرنا بھی پہاڑ جتنا محسوس ہو. اور مرتبہ کی ہرس یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنی شہرت کمانے کے لیے، ناموری کمانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرے. علم پڑھے تو شہرت کے لیے، اور صدقہ و خیرات کرے تو شہرت کے لیے. ہر کوئی الغرض، ہر کوئی کام جو ہے وہ نیک کام کرے وہ شہرت کے لیے کرے. آپ فرمائیں کہ یہ مرتبہ کی ہرس ہے. تو یہ مال و مرتبہ کی ہرس و ہوس اس سے منع کیا گیا ہے. اور جو لوگ اپنے مال و اسباب کی بے جا ہرس و ہوس نہیں رکھتے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر کیسے نوازتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ پکڑتا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے، اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، اپنے مال میں غریبوں کا حق سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح نصرت اور ان کا حامی و مددگار ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، میں اس واقعے کو آپ سے شیئر کرتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2984، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا. جنگل میں جاتے ہوئے اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی. اس میں سے یہ کہا گیا کہ فلاں باغ کو جا کے سیراب کرو، فلاں باغ کو جا کے پانی پلاؤ. تو وہ بادل اس آواز کو سن کے وہاں سے ہٹے، ایک ایسی زمین پر جا کر برسے جو کہ پتھریلی تھی، اور وہاں پر پانی جمع ہوا، اور جمع ہو کے نالیوں کے ذریعے پانی ایک باغ میں چلا گیا. اور وہ شخص جس نے یہ آواز سنی تھی، اس نے یہ سارا منظر دیکھا، اور وہ بھی پانی جس طرف جا رہا تھا وہ بھی اسی طرف ہو لیا اور اس باغ کے اندر پہنچ گیا. تو جا کر دیکھا کہ ایک آدمی اپنی کسی سنبھالے، کئی جسے کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سنبھالے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے. اس نے اس کے پاس جا کے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو کہ اس نے بادلوں سے سنا تھا. اے اللہ کے بندے، تو کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے؟ میں جب آ رہا تھا تو میں نے اس طرح بادلوں سے آواز سنی، اور یہی نام جو تو نے مجھے بتایا ہے، اسی نام کو کا جو ہے وہ ذکر اس میں کیا گیا ہے. کون سا تو ایسا نیک عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب یہ میرا باغ جو ہے، میں جب اس کا پھل اتارتا ہوں تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اس باغ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس باغ میں ہی لگا دیتا ہوں، اس کو مزید آپ کہہ لیں درستگی کے لیے، یا اس کا خرچہ اس پہ ہو جاتا ہے. اور ایک حصہ میں اپنے جو ہے وہ گھر والوں کے لیے جمع کرتا ہوں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں. اور ایک حصہ میں اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، غرباء مساکین میں بانٹ دیتا ہوں. تو اس نے فرمایا کہ پھر یہی آپ کی نیکی ہے جس کی وجہ سے اتنا اجر و ثواب یا اتنے بڑے انعامات سے آپ کو نوازا گیا ہے.
اب اس واقعے سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کس طرح جب ہم اللہ کے رستے پہ چلیں گے، جب ہم اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کریں گے، جب اپنے مال میں سے جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت کرے گا۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔